نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق سچا حسینی بن کے قلباً انہاں تے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام و غلبہ عطا فرمائی کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی قبر و حشر دی ذلت و رسائی تو بچائیں۔ دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑی دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، اج درس سفر دا موضوع علی اللہ اور اج انہاں اللہ والیاں وچ ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کران گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے رب نے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ وچ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں میں دلوں دوستی لائی اور پھر میں یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگراماں چ نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرگ فروش بت شکن بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشایخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی اور انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ جب میں دی صدق سچائی دیکھی تے اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ انہاں لوکاں نوں عطا فرمائی، اور یہ میرے سچے دوست ہیں جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ راحت المحبین دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر و مرشد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، مینوں آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت نصیب ہوئی، دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس دے اندر حاضر سکے تھے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دی زبان مبارک سے سنیا کہ جس دن نمرود دے لشکر اتے اللہ سونے نے مچھراں نوں متعین کیتا تو مچھر جس لشکری دی جس سپاہی دی پیشانی تے بھی ڈنگ مار دے وہ اسی ویلے ہلاک ہو جاندہ، اسی طرح ہی سارا لشکر ہلاک ہویا۔ اے درویش یہ اس واسطے ہے تاکہ اہل جہان نو معلوم ہو جائے
کہ ذرہ پر قہر الہی مشرق تو مغرب تک دی چوٹیاں نو ذرہ ذرہ کر دیندا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں قصص الانبیاء دے اندر لکھیا دیکھیا کہ جڑے مچھر نے نمرود نو ہلاک کیتا وہ دے پر اور ایک پیر بھی نہیں سی، وہ سگ میں جل گیا سی جڑی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے جلائی سی، یہ کئی میل تک جی تپش محسوس ہوندی سی اور جانور پرندے وغیرہ سڑ گئے سی۔ یہ مچھر بھی ہو سکتی وجہ نال یہ دو پر جل گئے، ایک لت بھی یہ جل گئی۔ اور اس مچھر نے اللہ سونے دی بارگاہ عرض کی کہ اللہ سونے انہیں رو رو کے اللہ سونے دی بارگاہ عرض کی کہ اللہ سونے مینوں اس نمرود دی اگ نے ساڑتا، تو اللہ سونے فرمایا کہ رو نہ، میں تیرے ذریعے ہی اس نمرود نو وہ سزا دیاں گا یاد کرے گا۔ پھر اللہ سونے اسے مچھر نو نمرود دے تے مسلط کرتا جڑے دے ناساں دے رائی وہ دماغ تک جا پہنچیا اور اندر ڈنگ ماردا انہوں، تے جدوں انہوں ڈنگ ماردا تے وہ تکلیف محسوس ہوندا۔ دیگر کتاباں جی لکھیا کہ جدوں تکلیف ہوندی تے پھر درباریاں نوں کہندا میرے سر تے چھتر مارو، تے درباری دے سر تے چھتر مار دے تے مچھر تھوڑا ٹھہر جاندا، جدوں لتر ہٹ جاندے تے پھر وہ مچھر ڈنگ ماردا، پھر وہ درباریاں نوں کہندا میرے سر تے چھتر مارو۔ اللہ حاضر کیا اسی طرح ہی اسے تکلیف وچ ہی نمرود ہلاک ہویا اسے مچھر لنگڑے مچھر دی وجہ نال۔ پھر ارشاد فرمایا کہ درویش کسے نہیں ستانا چاہیے تاکہ تو ستایا نہ جاویں، اور کسے نو مارنا نہیں چاہیے تاکہ تو مارے نہ جاویں، کسے نو جلانا نہیں چاہیے تاکہ تو جلایا نہ جاوے، کسے نے ہلاکت کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاکہ تو ہلاک ہو نہ کیتا جائے۔ دیکھو نمرود نے جویں کیتا ویسا پایا، سچ ہے کہ جو بیجوں گے وڈنا پینا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ جدو مکمل کر لیا، اور تعمیر مکمل ہو گئی، تو اللہ سونے حکم فرمایا کہ ابراہیم جڑی تیرے نزدیک سب تو عزیز چیز ہے انہوں میری راج قربان کر۔ تو اسی رات آپ نے خواب چ دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام تو ود کے کوئی عزیز نہیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرن دا قربان کرن دا اشارہ ہویا۔ آپ بیدار ہوئے، وضو کیتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلایا، تے ساری صورتحال دسی۔ تے دیگر کتاباں میں موجود ہے کہ جس ویلے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گل دسی، خواب دسیا، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا کہ ابا جان اگر اللہ سونا میری قربانی مانگدا تے میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بارے ڈاکٹر علامہ اقبال نے شعر بڑا پیارا کیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے علامہ اقبال کہ یہ فیضان نظر تھا یہ کہ یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے نے ذبح قربان کرنے کا پروگرام بنایا، تو قربانی دینے لگے تو فوراً جبرائیل علیہ السلام جنت چ دبا لے کے آگے اور اللہ سونے دا سلام پہنچایا اور حکم پہنچایا کہ رب سونا فرماندا ہے ابراہیم تو آزمائش پورا اتریا، تو اسماعیل دی جگہ اپنے بیٹے اسماعیل دی جگہ آ دمبا یہ قربان کرو، تسی واقعی عشق مولا سچے ہو۔ پھر آپ نے دمبے دی قربانی دیتی ہے۔ قربانی اتوں ہی چلی آ رہی ہے جڑی ہر سال عید قربان دے وچ اسی قربانیاں کرنے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گا آپ نے کہ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر اسحاق پیدا ہوئے تو آپ بڑے خوش ہوئے، اللہ سونے دا شکر ادا کیتا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اللہ سونے دا سلام پہنچایا اور بشارت دی کہ رب سونے فرمایا کہ یہ لڑکا تیری نسل جو ہوئے جڑا ہے یہ اللہ دا پیغمبر ہوئے گا، اور یہ نسل چوں 70,000 نبی ہون گے پیدا۔
اور تانوں اسی صاحب ملت بنایا۔ جب آپ نے سنیا بڑے خوش ہوئے، وضو کیتا اور شکرانے دے 2 نفل پڑھے کہ الحمدللہ میرا لڑکا نبی بھی ہوئے گا، اولاد چوں 70,000 نبی بھی پیدا، انبیاء علیہ السلام بھی پیدا ہون گے۔ الغرض اس طرح جدوں حضرت حاجرہ دے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تے آپ خوش ہوئے اور دل چاہکیا دیکھو اس بچے دے بارے کی نعمت مل رہی ہے۔ حالے اسے خیال بھی سی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہاں آ کے اللہ سبحانہ دا سلام پہنچایا اور حکم تک پہنچایا کہ اللہ سبحانہ فرمایا کہ اس لڑکے چوں یہ خود پیغمبر ہوئے گا، لیکن یہ وچوں صرف یہ خود پیغمبر اور رسول ہوئے گا، لیکن یہ وچوں صرف ایک نبی پیدا ہوئے گا۔ آپ سن کے تھوڑے ملول ہوئے، پریشان ہوئے کہ صرف ایک نبی۔ تے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ نے اللہ سن دا سلام پہنچایا تے اور آکھیا کہ اے ابراہیم پریشان نہ ہو، ایدی پشت وچوں جڑا آخری نبی ہوئے گا وہ نبی آخر و زمان ہوئے گا اور میرا حبیب ہوئے گا، جی دے صدقے میں ساری کائنات بنائی ہے۔ پھر آپ دی شان و عظمت بیان کیتی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہے اور شکرانے دے وچ 1000 رکعت نماز آپ نے ادا کیتی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ درویش واضح ہوئے کہ جہان دے وچ کوئی شخص بھی سعادت تو خالی نہیں ہے، جیڑا بھی جہان چاہے اللہ سونے انہوں کوئی نہ کوئی سعادت دینی یا دنیاوی ضرور عطا کیتی ہے۔ خوش قسمت ہے جنہوں دونوں سعادتاں نصیب ہونا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل چ اللہ سونے نے اپنی دوستی دا نور پایا اور عشق مولا انہوں دے اندر جم گیا تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امتحان دی خاطر کھانا کعبہ دے اتے آ کے بلند آواز نہ اللہ کیا تے جیویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سونے دا نام سنیا، اپنے دوست دا نام سنیا تے آپ تے وجدان دی کیفیت طاری ہوگی اور آپ بے ہوش ہو گر گئے۔ جب ہوش آئے تے ادھر ادھر دیکھیا کہ یہ آواز کینے بلند کیتی ہے، کینے میرے دوست دا نام لیا، میرے سونے رب دا نام کینے لیا۔ آخر خانے کعبے دے اتے دیکھیا کہ ایک آدمی اللہ سونے دے ذکر سے لگ گیا تے اور آواز پہچان لی کہ آواز یہ ہے۔ تے آپ نے انہوں جا کے پھر آکھیا کہ اللہ دے بندے ایک باری پھر اللہ دا نام لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہن دیا کہ جب تک کوئی شکرانہ نہیں دیں گا تو میں اللہ دا نام نہیں لواں گا۔ انہوں نے کہا میں سب کچھ جو میرا مال و سباب ہے میں سب اپنے سونے رب تے قربان کیتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر نہ لیا، آپ تے پھر وہی کیفیت طاری ہوگی۔ آپ نے پھر نہ لیانی درخواست کی تھی تو انہوں نے کہا شکرانہ کی دیں گا، انہوں نے کہا جو کچھ باقی بچے سب کچھ دے دیں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے سب کچھ دیتا گیا کہ ہلے میری جان ہے تو میں اپنی جان بھی اپنے سونے رب تے قربان کر دیا گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جویں جبرائیل علیہ السلام نے گل سنی تو اس ویلے غائب ہو گئے اور اللہ سن دی بارگاہ جا کے سجدہ ریز ہو گئے اور عرض کی تھی کہ اللہ سنیا کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام تیرے سچے عاشق ہیں، اور جو سنیا سی وہ تو ود کے پایا۔ آئی دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ایمان دی روح حاصل کریے، انہوں ترقی دئیے۔ قرآن کریم دی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اور رب سنے نا جنون نے عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نا تے جیویں حضرت ابراہیم علیہ السلام عشق کر دے سی اپنے رب سنے نا تے عشق دا
مانا ہے موافقت قربانی تو سچا عاشق وہی ہے جڑا ہر ویلے ہر چیز اپنے سنے رب تے قربان کرنے تیار رہے اور اللہ سونے دی موافقت کرے وہ تقدیر تے راضی ہو جائے وہ ہر حکم تے سر تسلیم خم کرے یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے اور ماسو اللہ تو قلباً ہمیشہ لے نکل جائے تے جیڑا شخص بھی اللہ سونے دی نافرمانی کردا ہے جی میں نمرود نے کیتی تے پھر وہ اللہ دی پکڑ چ بھی آ جاندہ ہے اللہ سونے دی پکڑ بڑی سخت ہے تے ڈرنا چاہیے کدے کسی نے دکھ نہیں دینا چاہیے کسی نے نقصان نہیں دینا چاہیے کسی نے ستانا نہیں چاہیے کسی نے پریشان نہیں کرنا چاہیے جو کرو گے تو پھر بھرنا پینا ہے تے سچے اللہ والے چونکہ بے ضرر ہوندے ہیں نفع بخش ہوندے نے کدے بھی کسی نہ کوئی زیادتی نہیں کرتے اللہ دی یاد چ رہندے نے اور بلا امتیاز رگو نسل مذہب ملت دکھی انسانیت دا پلا کرتے ہیں بقول شاعر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کر رو بیاں یہی ہے محبت یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بندوں میں پھرتے ہیں مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا تو اے سچے اللہ والے ہیں جنہوں نے جی بارے رب سونے فرمایا کہ نہ انہاں دنیا کو خوف ہے نہ انہوں آخر کس طرح کو غم ہوئے گا اگر اسی بھی اس شاکان مولا دی جماعت داخل ہونا چاہتے ہیں اولیاء اللہ دی صف چ شامل ہونا چاہتے سانو بھی چاہیے کہ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں جادوگر نجومی پامسٹ کیمیاگر جناتی ہمزادی بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے قلب نکلی اور ادھا نکلی ہے کوشش بھی کری ہے تیرے دا خیال نہ آئے سچے توبہ کریے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے پہلا سنت سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زہد و اثار دے پیکر بدتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن ماسوا اللہ تو بیزار خدا مست سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کریے کیونکہ یہ اللہ والے جڑی اللہ پاک دی نگاہ خاص ہوندے نے ویسے تو اللہ تھوڑا محبت بری نگاہ ہر انسان نو دیکھ رہا کہ واپس پلٹ آئے میری بارگاہ تک رسائی کرے حاصل کرے لیکن سچے اللہ والے نگاہ خاص چلتے ہیں انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار تے جلیات برسدے رہندے نے سانو چاہیے نے صحبت نعمت صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلب بھی حاصل کریے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائیے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے انہوں ایکسپٹ کر لیے اسٹار کر لیے تاکہ نور توحید ساڑھے زاروں باتوں دی ہر لہر چ رچ بچ جائے اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہراں نال رابطے دی کوشش کرتی رہندی ہے پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا ہے ولایت دا کھلا ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے اور سب تو الگ ہو گئے خوب ریاض تو مجاہدہ کریے جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا متخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے
حضور با بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چل بلے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، سچے اللہ بننے کی کوشش ہے، غافل لوگوں سے دور رہندے نے اور قلباً ذات مولا ڈب کے نماز عشق نہیں تلندے نے، فنا نفس دی نعمت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ نفس ہمارا انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے۔ انسان کے اندر بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، یزید، شداد، مہداد، ابو لہب، ابو جہل، چنگیز اور ہلاکو ہے جڑے انسانوں تو بہت برباد کر دے۔ دا علاج واحد یہ ہے کہ کسی خواہش تے کدے عمل نہ کرو، ہر عمل مرضی مولا جل شان و مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق تے عمل کریے۔ تاکہ ساڑا اندر نورانی ہوئے، ظاہری حواس معطل ہون، باطنی بیدار ہون، کیونکہ دید مولا باطنی اکھاں نہ ہوندی ہیں، جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے، وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جو اندر نورانی ہوگا تے روح یہ جسم جو نکل کے باطن سے رو پرواز کردے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کا شرف حاصل کرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم بھی رب نے فرمایا الا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ سورہ نساء رب نے فرمایا کہ جنہاں اللہ سن دے دیدار دی تمنا آرزو کیتی، انہوں نے اللہ سن دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخی نیلی فام سے منزل، تیری ستارے جس کی کردے رہا ہوں وہ کاروان تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، مکنز مخفی کوئی مجھے تلاش کرے۔ قرآن کریم رب نے فرمایا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نڑیا، میں تھوڑے نفساں جا تسی کیوں غور نہیں کرتے، وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہاں، تسی جدھر بھی رخ کرو گے فصم وجہ اللہ، ادھر اللہ کا رخ ہے۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ خود قرآن کریم رب نے فرمایا میں اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین و آسمانہ دا نور ہے۔ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھے مٹھن والے فرمان دے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین کو لے کے غلام فریدہ وہ یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ چانو چاہیے رہے مولا دے مسافر بنی تلاش مولا جی لگی ہے، تاکہ اللہ سونا اپنا مہربان ہو جائے، اپنے دید دی نعمت اور نوازے۔ اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبت نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔